إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے نوجوانوں کی ذمہ داریاں. یوں سمجھیے کہ آج کا عنوان ہمارا ایسے ہے جیسے ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے. در حقیقت نوجوان امت کا وہ اثاثہ ہے، امت کا وہ غنیمت کا مال ہے کہ اس کی کتنی فکر کی جائے، ہاں اس کی کتنی اہمیت، اس کی کتنی فضیلت سمجھی جائے کہ آج امت مسلمہ کے اندر یہ نوجوان جو امت کی ریڑھ کی ہڈی کی مثال تھے، آج یہ نوجوان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی میں طاقت دی تاکہ یہ دین کی نصرت، دین کی مدد کرنے والے بنے، آج یہ نوجوان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت بخشی، گویائی دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، عقل مندی دی، یہ ساری کی ساری توانائیاں ایک نوجوان کہاں پر خرچ کرنا چاہیے تھا اور نوجوانوں کی صلاحیتیں کہاں خرچ ہو رہی ہے،
آج یہ گفتگو کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو نوجوان نسل، نوجوانوں کا گروپ اصل میں امت مسلمہ کا اصل ریپریزنٹیٹو ہے. امت اور قوم، وہ قوم کے نوجوان کیا کام میں مشغول ہے؟ وہ قوم کی پہچان نوجوان ہے. وہ قوم کی پہچان نوجوان ہے کہ نوجوانوں سے امت کی پہچان ہوتی ہے، نوجوانوں سے. اسی لیے آج تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب کوئی قوم دوسری قوم کو تباہ کرنا چاہتی ہے، وہ دوسری قوم کو تباہ کرنے کے لیے جو سب سے خطرناک ہتھ کنڈا اپناتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسری قوم کے نوجوانوں کو بیکار کاموں میں مشغول کر دیتی ہے. جو امت کے، جو قوم کے نوجوان بیکار کے کاموں میں ملوث ہو جائیں. آپ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا دور اٹھا کر پڑھیے، کیا کہا تھا کہ اگر کسی قوم کے نوجوان شراب میں اور مست خوری میں اور زنا میں ملوث ہو جائے، لازم ہے وہ قوم تباہ ہو کر رہ جائے گی. اللہ اکبر. یہ نوجوان امت مسلمہ کی ریڑھ کی ہڈی، اسلام کے اندر یہ نوجوانوں کا کیا مقام ہے؟ ذرا یہ بات کو سمجھنا ہے، یہ بات کو سمجھنا ہے کہ نوجوانی کی عمر اگر اللہ نے عطا کی تو پھر یہ نوجوانی کی عمر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان محشر ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی. یہ پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی اپنے پسینے میں غوطے کھاتا ہوگا. کیفیت کا عالم تو یہ ہوگا کہ لوگ یہ پکارنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنی شدت کی تکلیف ہوگی. لوگ کہنے والے کہیں گے میدان محشر اللہ جلد سے جلد حساب کتاب شروع کر کے چاہے جہنم میں ڈال دے لیکن یہ تکلیف سے نجات دی. اللہ اکبر. وہ میدان محشر کی تکلیف، یہ میدان محشر میں نبی کریم کہتے ہیں زمین ہر جاندار انسان اور جن کے پیر کو پکڑ لے گی، ہر ایک کے پیر کو پکڑ لے گی، کسی کو ہلنے کی گنجائش نہیں ہوگی. وہ میدان محشر میں کھڑا ہوگا، 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر اس کو ہٹنے نہیں دیا جائے گا. کیا زندگی کا مقصد ہے بھائی آپ کی؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا نصب العین بنائیں؟ 200 گز کا گھر، 4 بچوں کی شادی، ایک اچھا بزنس، ہاں آخری بڈھے وقت میں ہوئے وقت میں بیٹھ کے کھائے جیسا تھوڑا پیسہ. یہ زندگی میں پوری صبح سے شام تک یہ فکر ہماری. پہلا سوال بتاؤ تمہاری عمر کہاں گزار کے آئے؟ کیا مقصد میں عمر گزارے؟ کیا نصب العین تھا تمہاری زندگی کا؟ کیا مقصد تھا تمہاری زندگی کا؟ پہلا سوال، 5 سوال میں سے پہلا سوال، کیا مقصد سے زندگی گزارے؟ یہ سوال کا جواب دیے بغیر وہاں جنبش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. عمر کے سوال کے بعد دوسرا سوال ہوگا. سوال کیا ہوگا؟ بتاؤ اپنی جوانیاں کہاں پر کھپا کر آئے ہو. اللہ اکبر. ذرا تعجب کی بات ہے نا، عمر تو عمر ہے، عمر میں بچپنا بھی ہے، عمر کہاں گزار کے آئے، عمر میں جوانی بھی ہے، عمر کہاں گزار کے آئے، عمر میں بڑھاپا بھی ہے، سارے مرحلے ایک عمر میں آئے، لیکن خاص طور پہ جوانی کی اہمیت بتانے کے لیے کہ بتاؤ تمہاری کیوں؟ اس لیے کہ بچپنا تو بچپنا ہے، بڑھاپا تو بڑھاپا ہے. ہاں بچپنا تو بچپنا، بڑھاپا تو بڑھاپا ہے. اصل زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ جوانی کی زندگی ہے. جوانی میں جب تک کمر کی ہڈی میں دم ہے کیا کام کرے یہ جوانی کی عمر میں؟ کسی نے کیا کہا معلوم آپ کو؟ اصل عبادت تو جوانی کی عبادت ہے. بولو، اصل عبادت تو جوانی کی عبادت ہے. بوڑھے ہونے کے بعد تو بھیڑیے بھی جھک جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں خونخوار بھیڑیے ہوتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر جھک جاتے ہیں. اصل تو جھکنا جوانی میں ہے. اصل تو پوچھا جائے گا دوسرا سوال. جوانوں میں تم سے مخاطب ہوں، ذرا ادھر دیکھو. تمہارے چہرے پر یہ کالے کالے بال سفید ہونے سے پہلے، تمہارے سر کے یہ بال سفید ہونے سے پہلے، میری ماں بہنوں، یہ تمہارے جسم، یہ تمہاری جوانیاں، یہ تمہارا رنگ، یہ تمہارا روپ بکھرنے سے پہلے تمہاری جوانیوں کو تم ایسی جگہ لگاؤ، کل قیامت کے دن ہر انسان کو یہ سوال کا جواب دینا ہوگا. بتاؤ
تمہاری جوانی کہاں گزار کے آئے؟ کیا کام میں ہماری جوانی کھپی ہے؟ کن کاموں میں لگی ہے ہماری جوانی؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمائے؟ مال کہاں سے کمائے صاحب؟ مال حلال دیکھے حرام دیکھے کچھ بھی دیکھے نہیں دیکھے، اچھی چیز بری چیز، ہاں کہاں سے آیا مال؟ ان کی ٹوپی ان کے سر، ان کو ڈبائے ان کو ڈبائے، ان کا پیسہ ان کا پیسہ، ہاں وراثت میں سے بہن کا پیسہ، کہاں سے آیا پیسہ آپ کے پاس؟ یہ پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس، کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ آپ کو بتانا پڑے گا کل قیامت کے دن کہ کہاں سے آپ نے پیسہ کمایا ہے. آج کل آن لائن بزنس کا دور ہے. انسان بولا وہاں پیسہ لگا دو، وہاں پیسہ لگا دو، وہاں پیسہ لگا دو، بیٹھ کے کھاؤ سکون سے. آپ کا پیسہ کہاں لگ رہا معلوم ہے کیا؟ ہم کو معلوم نہیں ہے. میرے کو آن لائن ٹریڈ کی کچھ بھی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ دنیا کے اندر بہت چیزیں خریدی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں بغیر جانے کے. تمہارا پیسہ اگر شراب کے کاروبار پر لگ رہا ہے، کیا شراب سے آئی ہوئی آمدنی جائز ہے ہمارے واسطے؟ بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں. آج کل یہ دور چل رہا، تم لوگ دیوانے ہیں آن لائن کام نہیں کرنے والے، ہم بہت ہوشیار ہیں. تمہاری ہوشیاری تمہارے کو مبارک. کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا. تیسرا، بتاؤ مال کہاں سے کمائے؟ چوتھا سوال، نہیں پورا حلال، حق حلال کا کمائے، حلال بزنس کرے، کس کا بھی حق نہیں مارے، برابر کمائے، اچھا کمائے. اب چوتھے سوال کا جواب دو. کمائے تو کمائے حلال، خرچ کہاں پر کرے؟ حلال چیزوں پہ خرچ کرے، حرام چیزوں پہ خرچ کرے. میرا مال ہے میں کہیں بھی خرچ کر لے تو نہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، جائز جگہوں پہ خرچ کرنا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن سوال کا جواب دینا پڑے گا کہاں خرچ کرے. ذرا یہاں رک کے ایک بات میں نصیحت کے طور پر کرنا. میرے بھائیوں، ایک آدمی صبح جا رہا 4 بجے رات کو ترکاری کی منڈی کو، کیا محنت، 3 بجے رات کو اٹھ کے جا رہا، 18 گھنٹے کی محنت، 15 گھنٹے کی محنت، خون پسینہ، حلال کمائی، پیٹ پر تھیلے اٹھا کے حلال کمائی، گاڑے پسینے کی کمائی، حلال ہے. لیکن کھا رہا کیا؟ اس سے سگریٹ پی رہا، وہ پیسوں سے، حلال پیسوں سے. وہ حلال پیسوں سے گٹکا کھا رہا، وہ حلال پیسوں سے گھر میں ٹیلی ویژن کا ریچارج کرا رہا، گھر میں ماؤں بہنوں کو دیکھنے کے لیے کیا ٹیلی ویژن. وہ حلال پیسوں سے بیٹی کی شادی میں باجا، وہ حلال پیسوں سے حرام کاموں. پیسہ کمانا کہاں سے ہے؟ یہ بھی حلال ہونا ہے. جہاں پر خرچ ہونا ہے وہ بھی جائز جگہ ہونا ہے. من میں آئے جگہ خرچہ نہیں کر لے سکتے. میرا پیسہ ہے، میرا پیسہ نہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے. چوتھا سوال یہ ہوگا، عمر کہاں گزارے، جوانی کہاں گزارے، مال کہاں سے کمائے، مال کہاں پر خرچ کرے. پانچواں اور آخری سوال، جو خطبے میں سنتے تھے، جو قرآن کے ترجمے میں پڑھتے تھے، جو کتاب پڑھے، جو یوٹیوب پہ بیان دیکھے، جو کہیں پر تقریر سنے، کوئی جلسے میں گئے، کوئی مولوی صاحب سے سنے، وہ جو باتیں تم سنے، جو باتیں تم پڑھے، جو تم علم حاصل کرے، اس پر کتنا عمل کرے؟ یہ پانچویں سوال کا جواب دیو. اللہ اکبر. اللہ عمل کی توفیق دے ہم سب لوگوں کو. کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو اللہ سے. یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا تھا؟ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مشہور روایت. اس میں خاص طور پہ جوانی کا تذکرہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جوانی کا الگ سے سوال ہوگا. جوانوں، جوانی ملی 2 دن کی زندگی ہے بھائی، خوب عیش کر کے گزار لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جوانی کا سوال ہونے والا ہے کل قیامت کے دن. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کیا ہے؟ جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے. اللہ اکبر. کیا کرنا ہے؟ کیا مقصد ہے زندگی کا؟ اللہ کی عبادت، دین کی خدمت. یہ زندگی کا مقصد بناؤ اپنی. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور دین کی خدمت، یہ اپنے زندگی کا مقصد بناؤ. نوجوانوں، بڑھاپا آنے کے بعد ہڈیوں میں دم ختم ہو جائے گا. نہ سجدہ کرنے کی جو ہے نہ طاقت ہوگی، نہ دین کی خدمت کرنے کی طاقت ہوگی. وہ بیڈ پر جانے سے پہلے، وہ چلنے پھرنے میں مشکل ہونے سے پہلے، وہ ہڈیاں کمزور ہونے سے پہلے لگاؤ اپنی ساری طاقت کو اللہ کے دین کی مدد کرنے کے واسطے. یہ وقت ہے. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. صحت کو غنیمت جانو
بیماری سے پہلے. پھر کہا مالداری کو غنیمت جانو غربت سے پہلے. پھر کہا فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو مصروف ہو جانے سے پہلے. آپ دیکھو بچے جب تک پڑھتے رہتے, ایجوکیشن, بچوں کا ایجوکیشن ہوتا, بہت فرصت کے وقت رہتا ان کو, کوئی ذمہ داری نہیں رہتی. کالج کو جا کے آئے, بہت فرصت کا وقت, 10th سے لے کے 10th میں ماشاءاللہ SSC سے لے کے گریجویشن ہونے تک تقریباً 7-8 سال کا عرصہ ہوتا ہے. یہ 7 سال میں بہت خدمت کر سکتے ہیں اسلام کی. کوئی بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی گھر گھرستی کی ذمہ داری نہیں ہے. نوجوانوں اپنے سارے فرصت کے وقت کو, جو فرصت کا وقت ابھی تم کو ملا ہے, اسلام کے واسطے لگاؤ. فرصت کے وقت کو غنیمت جانو مصروف ہو جانے سے پہلے. پھر کہا زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے, کہ پھر انسان کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کے کیا کہے گا, کاش فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, اس کے دوستانے نے میری آخرت تباہ کر دی, کاش نبی کی بات مان لی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. یہ حدیث میں بھی کیا کہا گیا, جوانی کو غنیمت جانو. اسی طریقے سے جوانی کی اہمیت کیا ہے, صحیح جگہ انویسٹ ہونا ہماری جوانیاں, صحیح جگہ لگنا ہماری جوانیاں. بیکار کہاں پر لگنا ہے, آؤ یہ حدیث سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میدان محشر کے اندر چھٹیل میدان ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا. سوا نیزے پہ یہ سورج ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کریم کے عرش کے سائے کے. اللہ کا عرش کا ایک واحد سہارا ہوگا, وہ ایک واحد عرش کا سایہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی تقریباً 8 قسم کے لوگوں کو وہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وہ 8 لوگوں میں سے ایک ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار کے آیا ہوگا, اللہ VIP کے اندر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ایسے جوان کو. اللہ اکبر. جوانی کی عبادت, جوانی عبادت میں گزرنا ہے. جوانی عیش و عشرت میں نہیں, گھومنے پھرنے میں نہیں, عیاشیوں میں نہیں, منچاہی زندگی میں نہیں, بلکہ جوانی کہاں گزرنا ہے. آؤ آج آپ کے سامنے میں خاص طور پہ نوجوانوں سے چند ایک باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. اور بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو تربیت نوجوانوں کو دینی چاہیے وہ ذمہ داری بڑوں کی ہے. وہ ذمہ دار جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کی, اپنے بیٹوں کی, اپنے نوجوانوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل بنے. بھائی آپ معمولی گھر میں ایک چھوٹا درخت لگاتے ہیں, اگر اس کی نگہداشت کر سکے تو انہیں صحیح ہوتا, پھلتا پھولتا, پھر اس سے پھل نکلتے. اس کو چھوڑ دیے تو معلوم نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. اس کو بچپنے سے ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر کے چھوٹوں کی ایسی تربیت ہو کہ جب وہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھے تو وہ ایک ذمہ دار ہو. ذمہ دار کیسے ذمہ دار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. دیکھو ذرا کون کس کو دیکھ کے خوش ہو رہی. آپ کا کالج کا پرنسپل آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا, کمپنی میں آپ کا باس آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا. ہاں بھائی بولو, آپ کے سسرے آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہی. ہاں آپ ادھر ادھر کھٹے پوزا مارنے میں مصروف ہے, ان کے سامنے ان کے سامنے شیخی بگار رہے ہیں آپ. میں کیا بن ٹھن کے پھر رہا ہوں, برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہوں, کس کے سامنے کیا امیج بنا رہے ہیں. آؤ دیکھو نبی کریم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ایسے نوجوان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کی عمر تو کم ہے, وہ کڑیل نوجوان تو ہے لیکن اس کے اندر بچکانی حرکتیں نہیں. اللہ اکبر. بیکار کے کام نہیں کرتا, وہ بچکانی حرکتیں نہیں کرتا, سمجھدار ہوتا ہے. سمجھدار نوجوان کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تربیت کرنا ہے. آؤ نوجوانوں, سب سے پہلی ذمہ داری نوجوانوں کی جو آج کے خطبے میں آپ کے گوشے گزار کر, نوجوانوں یہ بات کو سمجھو. نوجوانوں اگر اپنے آپ کی طاقت کو جاننا چاہتے ہو, ہاں اگر تم امت مسلمہ کے لیے کچھ کر جانا چاہتے ہو, دیکھو آنے جانے والے دنیا میں بہت ہے, سب لوگوں کو یاد نہیں رکھتے. ہاں سب لوگوں کے لیے دعائیں نہیں ہوتی, لیکن تھوڑے نوجوان ایسے ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے یہ دنیا سے گئے. کتنے سال پہلے؟ 1000. آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے ایسی عزت کے ساتھ, ایسے وقار کے ساتھ, ایسی دعاؤں کے ساتھ.
دیکھو ذرا محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کون ہے؟ دیکھو ذرا کون ہے؟ لے کے آؤ اماموں کی پوری فہرست. امام بخاری رحمہ اللہ, امام مسلم رحمہ اللہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل چلے گئے 100 سال 100 سال پہلے, لیکن آج بھی یہ نوجوانوں کا نام, نوجوانی کی عمر کے اندر انہوں نے کارنامے انجام دیے. نوجوانی کی عمر میں کیا کارنامے ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری نوجوانوں, ایجوکیشن, تعلیم. تعلیم حاصل کرنا ہے, تعلیم میں پیچھے نہیں ہونا ہے. اور تعلیم میں کیا ہے؟ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. تم MBA کر لیے, تم ڈاکٹر بن گئے, تم انجینئر کر لیے, تم گریجویٹ ہو گئے ہوں گے, تم ماسٹر کرنے دوسری کنٹری کو گئے ہوں گے. اگر تم کو رب تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے, تمہیں توحید کا علم نہیں ہے, تمہیں دین اسلام کی معرفت نہیں ہے, تم ابھی بھی جاہل ہو, اصل میں الٹریٹ ہو تم. اصل میں جس کو توحید کا علم نہیں ہو, پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا. کیا کہا اللہ نے؟ تعلیم حاصل کرنا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. کیا تھی پہلی وحی اسلام کی؟ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ سائن تھیٹا پڑھنا ہے جا کے اندر؟ کیلکولیشنز پڑھنا ہے پہلے؟ نہیں. سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ رب کریم کی پہچان ہونا. ہر نوجوان رب کریم کی معرفت حاصل کرنا ہے, رب کریم کے قریب ہونا ہے. نوجوانوں کے دن اپنی زندگی بنانے کے ساتھ, رب کی عبادت کے ساتھ, راتیں رب کے سامنے سجدوں میں گزارنا ہے نوجوانوں کو. یہ تعلیم ہونا ہے اصل میں. کیسی تعلیم؟ دین کی تعلیم. آج مسئلہ بڑا الٹ ہو گیا. پورے نوجوانوں کو ایسا دنیا کے ایجوکیشن کے پیچھے بھگا دیے ہم. صبح شام کیا چل رہا پوچھو آپ کس سے بھی؟ سیمسٹر چل رہا. کیا چل رہا؟ سیمسٹرز. کیا چل رہی؟ ایگزام چل رہی. کیا چل رہی؟ پریپریشن ہو رہی. کیا ہو رہا؟ کالج جانا ہے. کیا چل رہا؟ پروجیکٹ بنانا ہے. صبح سے شام تک نوجوانوں کو صرف ایک ہی کام میں ملوث کر دیا گیا. دین کہاں ہے بھائی پھر؟ ذرا دیکھو, ذرا آپ کے اپنے گھر کے نوجوانوں کو, آپ والدین سے مخاطب ہوں میں, آپ کے گھر میں اگر 17-18 سال کے بچے, 15 سال کے اوپر کے بچے ہیں, ذرا بچے کو سامنے بٹھا کے پوچھو کتنے سورہ یاد ہے بیٹے آپ کو؟ کتنے سورہ یاد ہے آپ کو؟ وہ استادی میں علم ترا سکھائے تھے چھوٹے رہنے, علم ترا پہ چل رہی زندگی, وہ قل اللہ پہ چل رہی. آگے ذرا پوچھو نوجوان, ذرا آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہے ذرا بولو. آپ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لے رہے ہیں, بی ٹیک کرنے کے واسطے, MBBS کرنے کے واسطے, گریجویشن کرنے کے واسطے, اتنے سبجیکٹس پڑھ لے رہے ہیں آپ کو نبی کی کتنی حدیثیں یاد ہے بیٹے؟ ذرا سناؤ. آپ ایک حدیث یاد ہے کیا زبانی آپ کو نبی کی؟ نبی کی زبان میں عربی میں ایک حدیث سنا سکتے کیا آپ؟ تعلیم نوجوانوں, تعلیم کون سی؟ تعلیم وہ جو یہ دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے, وہ تعلیم حاصل کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ نوجوان ہے, 25 سال کی عمر ہے, اپنے علاقے سے ہجرت کر کے آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مدینے میں آ گئے. حضرت ابو ہریرہ ہے یہ آئے, کہاں پر ہے؟ اصحاب صفہ میں شامل ہے. اصحاب صفہ کون؟ یہ وہ یونیورسٹی ہے جو نبی کریم نے اپنے اصحاب کے لیے بنائی تھی. یہ وہ درسگاہ ہے. دیکھو دین کے علم حاصل کرنے کے واسطے کیا قربانی دینا ہے نوجوانوں, پھر اللہ کیا مقام دیتا. حضرت ابو ہریرہ کی زندگی سے دیکھو تم. حضرت ابو ہریرہ یہ نوجوان ہے, اب دین کے واسطے بولتا اپنے پاس کیا مسئلہ ہے. ہمارا بچہ اگر مسجد میں 2 گھنٹے ایکسٹرا دے رہا تو ہم کو شکایت ہوتی, کیا ہوا, کہیں کو بیٹھ رہے ہیں وہاں جا کے, پڑھنا نہیں ہے کیا, کام کاج نہیں ہے کیا, وہاں بیٹھے تو کیا ہوتا. ہمارا یہ رویہ ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے, پوچھنے والے نے پوچھ لیا, ابو ہریرہ تم تو آخری وقتوں میں آئے نا؟ جی 8 ہجری کے قریب آئے, 2 سال کے اندر ساری حدیثیں یاد کر لی. 8 ہجری کے آس پاس میں حضرت ابو ہریرہ آئے نبی کریم کے پاس. پوچھنے والا نے پوچھا, ابو ہریرہ اتنی حدیثیں, کتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی معلوم آپ لوگوں کو؟ 5300 تقریباً, 5000 سے زائد حدیثیں ہیں. اکیلے ابو ہریرہ نوجوان ہیں, یہ 25-26 سال کی عمر ہے. بولے ابو ہریرہ اتنی حدیث ہے؟ آپ سے پرانے صحابہ کو بھی اتنی یاد نہیں ہے, آپ کو کیسے؟ کہا لوگوں انصار اپنے مویشیوں کے اندر, کھیتوں کے اندر ہوتے,
مہاجرین بازاروں میں جا کے کچھ کام کرنے کے لیے جاتے اور میں ہوتا نبی کریم کی بارگاہ میں 24 گھنٹے بیٹھا رہتا. دو نوالے ملنے کو مل جاتے تو کھا لیتا, نہ ملتے تو بھوکا رہتا, غچی کھا کے بے ہوش ہو جاتا, لیکن نبی کے دربار کو چھوڑ کے نہ جاتا کہ کب نبی حدیث سنائے, کب یاد کر لو, حدیث یاد کر رہا ہوں, حدیث یاد کر رہا ہوں. ایک دن کیا ہوا, حدیث یاد نہیں ہو رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے یاد نہیں ہو رہی حدیث ہے. کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ کے فرمان کی خاطر بھوک کی قربانی, پیسوں کی قربانی, سب چیزوں کی لالچ کو نکال کر آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں. یا رسول اللہ, جو محنت کے واسطے یہاں بیٹھتا ہوں وہ حدیث یاد نہیں ہوتی. کہا ابو ہریرہ اپنے کپڑے کو پھیلاؤ. اللہ اکبر, اپنے کپڑے کو پھیلاؤ. نبی کریم کے سامنے کپڑے کو پھیلایا گیا. نبی کریم نے اعلان کیا جو چاہتا ہے میرے فرمان کو یاد رکھنا چاہتا ہے وہ آئے اور یہ کپڑے کو اٹھائے. نبی کریم نے دعا دی. جیسے ہی دعا ختم ہوئی ابو ہریرہ کپڑے کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. کہتے ہیں نبی کے یہ دعا کے بعد پھر ایسی حدیث یاد ہوئی کہ مرتے دم تک نہیں بھولا. اللہ اکبر. نوجوانوں, یہ جذبہ ہونا ہے دین کے واسطے, قربانی دینی ہوگی دین کے علم کے واسطے. ایجوکیشن, میں نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم نہ مت حاصل کرو, دنیاوی تعلیم حاصل کرو, لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں ایسے مگن بھی مت ہو جاؤ کہ نبی کی چند حدیثیں بھی ہم کو یاد نہ ہو, موٹے موٹے مسئلے یاد نہ ہو. آج بھی نوجوان فون کرتے ہیں, آج اتنا علم عام ہونے کے بعد, مول صاحب احتلام ہوگا تو غسل کا طریقہ کیسا ہے؟ بیٹے کتنے سال کے ہیں آپ؟ 20 سال کے ہیں. کہاں ہیں آپ کی امی ابا؟ کون سکھانا بچے کو یہ؟ مول صاحب سکھانا, امی ابا نہیں سکھانا. یہ مسئلے گھر میں نہیں ہونا, تعلیم حاصل کرنا نہیں. نوجوان الٹ ہو گیا پورا, دنیا 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 کے پیچھے, دنیا کی تعلیم کے پیچھے. لوگوں علم حاصل کرو. کیسا علم حاصل ہونا ہے؟ ایسا علم کہ علم حاصل کرنے سے اللہ کم عمری میں بھی بڑے بڑے رتبے عطا کر دیتا. عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے, عمر بن خطاب کا دور خلافت. عمر بن خطاب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی خاص مجلس شورا میں ایک نوجوان بھی بیٹھا ہوا ہے. نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس. کم عمر کا نوجوان, کم عمر کا نوجوان, 15-16 سال. عمر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کس کی خلافت؟ عمر بن خطاب کی. شورا کے اندر, شورا میں عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا امیر المومنین کیا یہ چھوٹے بچے کی یہاں پر ضرورت؟ چھوٹا ہے نا بچہ, عام طور پہ ہوتا ہے 15 سال کے بچے کو حکومت کے معاملات میں کون لیتا ہے بیٹے میں عبداللہ ابن عباس. نوجوانوں اس سے سبق حاصل کرو. کہا امیر المومنین چھوٹا ہے بچہ. کہا چھوٹا, بیٹھو ذرا, اور بہت صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا لوگوں ذرا بچاؤ, اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورہ نصر نازل ہوئی نا, کیا سمجھتے ہو تم کیوں نازل ہوئی؟ ایک بول رہے وہ, ایک کچھ مشورہ, ایک نے ایک رائے دی. کہا اے عباس کے بیٹے عبداللہ تم بتاؤ. کہا یہ سورت نازل ہوئی, اصل میں یہ سورت نازل ہونا اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ بات کا اشارہ کرتی ہے کہ نبی کریم عنقریب یہ دنیا سے جانے والے ہیں. اللہ اکبر. امیر المومنین نے کہا تم پوچھے نا چھوٹا بچہ ہے, سنو جو یہ بچے کی رائے ہے یہ سورہ کے بارے میں, میری بھی وہی رائے ہے. اللہ اکبر. علم, یہ علم ہوتا ہے, علم حاصل کرنے سے اللہ اونچے اونچے مرتبے عطا کرتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. علم کون سا؟ مگر دین کا علم, شریعت کا علم, قرآن کا علم, حدیث کا علم. اما میری ماؤں بہنوں سن رہے تو سنو, اما عائشہ صدیقہ ہی ہے. اما عائشہ صدیقہ کیا عمر ہے بولو؟ ہاں 17-18 سال کی عمر ہے. کتنے شاگرد تھے معلوم؟ 200 شاگرد تھے. اللہ اکبر. کیا عمر میں؟ 17-18 سال کی عمر میں 200 شاگرد ہیں مدینے کے اندر جو آپ سے علم حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر. 2000 حدیثوں کی راویہ اما عائشہ صدیقہ. میری نوجوان بہنوں, کچھ کرنا چاہتی ہو یہ کام کرو کہ تعلیم حاصل کرو. تعلیم حاصل کرنا پہلی ذمہ داری ہے ہر نوجوان کی, تعلیم حاصل کرو. دوسری ذمہ داری جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نوجوانوں, وہ ہے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری. یہ دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اصل ذمہ داری نوجوانوں کی ہے. یاد رکھو, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہندوستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں, اس وقت ہندوستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں,
مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں. مسلمان مایوس کبھی بھی نہیں ہوتا, ہمیشہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے, ہمیشہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے. ذرا تاتاریوں کے وہ جو ہے نا جنگجو قوم کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھو. ہلاکو خان اپنی قوم کو لے کے آیا, تاتاریوں کے ساتھ کیسا تہس نہس ہوا کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا, قتل ناحق کیا گیا. اتنے مسئلے ہوئے, لیکن یاد رکھو ہمارے اسلاف نے جو ہمیں بہترین نمونہ پیش کر کے بتایا, حالات جو ہوتے ہیں ہو جائے, تمہاری نیشنلٹی خطرے میں ہے ہو جائے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, ہماری زندگیاں خطرے میں ہے ہو جائے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. بہت امت مسلمہ کو مسائل درپیش ہے. ہندوستان کے حالات مسلمانوں کے لیے کروٹ لیے جا رہے ہیں, بدلتے جا رہے ہیں, بدلے جا رہے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کو دبانے کی. آؤ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہی تاتاریوں کے قوم جو ہے نا دور میں اٹھے ہیں, یہی ہلاکو خان کے دور میں اٹھے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اٹھ کر دنیا کو یہ سبق بتایا, یہ نوجوان نے اٹھ کر لوگوں کو یہ سبق بتایا, لوگوں جتنے حالات خراب ہیں اتنا ہی زور کے ساتھ, اتنی ہی طاقت کے ساتھ یہ دین کی تبلیغ آپ کو اور مجھ کو کرنی ہے. اللہ اکبر, دعوت کا کام کرنا ہے. ادھر دعوت کا کام کرے, ادھر وہ پوری قوم کو ہدایت مل گئی. اللہ اکبر. وہی قوم جو کل تک ظالم تھی آج مسلمانوں کی دوست ہو گئی. اللہ اکبر. لوگوں, نوجوانوں, خاص طور پہ تم دعوت و تبلیغ کے کام میں حصہ ڈالو اپنا. دعوت و تبلیغ کا کام کا مطلب کیا ہے؟ مائک لے کے کھڑے ہو کے تقریر کرنا نہیں. دعوت و تبلیغ کا کام یہ ہے کہ اگر کہیں پروگرام ہوتا ہے, کہیں جلسہ ہوتا ہے, کہیں دائی آتے ہیں, کہیں مقرر اور علماء آتے ہیں, وہاں پر پروگرام میں آرگنائز کرنے والے, ہاں کھٹکا کھولنے سے لے کر جھاڑو دینے والے, کرسی جمانے سے لے کر ٹیبل رکھنے والے, لوگوں کو پارکنگ کرانے سے بٹھانے والوں تک, واپس بھیج کے سامان سمیٹنے والوں میں ایک ایک نوجوان جو اپنا چھوٹا چھوٹا حصہ ڈالے گا, یہ اصل میں دعوت و تبلیغ میں حصہ ڈالنا ہے اپنا. جی, جب بھی موقع ہے زندگی کے اندر, کیسی دعوت و تبلیغ, کیسی محنت. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. مکے میں ہے اللہ کے نبی, شروع دور چل رہا ہے, خاموشی کے ساتھ تبلیغ جاری ہے. مکے میں آ گئے, آ کر پوچھ رہے ہیں کہاں ہے وہ نبی, کہاں ہے؟ حضرت علی ہے, چھوٹے ہیں. کہا ایسا نہ پوچھو, بڑا مسئلہ ہے, خاموشی کے ساتھ آؤ, میں جاؤں گا تم میرے پیچھے پیچھے آنا, اگر کوئی شک کرے گا میں چپل ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا, تم آگے نکل جانا, اگر لوگوں کو معلوم ہوا لوگ پہنچنے نہیں دیں گے. ابو ذر غفاری ہے. چھپتے چھپاتے حضرت علی لے کے گئے, کہاں پر؟ ارقم بن ارقم کے مقام پر, دار ارقم میں. دستک دی گئی, کون؟ فلانے مقام سے ابو ذر آیا ہوں یا رسول اللہ ملنے. بولو کیوں آئے ہو؟ کہا اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. آئے, اللہ کے نبی کے دست حق پر اسلام قبول, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا آپ جاؤ اپنے قبیلے میں, اپنی قوم کے اندر تم یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرو, جب تک تمہارا قبیلہ پورا مکمل ایمان نہ لائے واپس نہ آنا. اللہ اکبر. نبی کریم بھیج دیے, کیونکہ مکے کے حالات ٹھیک نہیں, ساری قوم اسلام قبول کرے تک وقت لگے گا. نبی کریم بھیج دیے. چند ہی مہینے گزرے تھے, پھر سے ابو ذر حاضر ہو گئے. دستک دی, کون؟ ابو ذر. کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب تک اپنی قوم مکمل ایمان نہ لائے نہ آنا. کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ باہر آ کر تو دیکھیے. اللہ اکبر. نبی کریم باہر آ کر دیکھتے ہیں جنب غفیر ہے, ساری قوم کو لے کے آ گئے. اللہ اکبر. کہا کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا ساری قوم کے اسلام لانے تک واپس نہیں آؤں گا, آئیں دیکھیں میری ساری قوم اسلام لا چکی ہے. اللہ اکبر. محنت, یہ محنت دعوت و تبلیغ کے لیے محنت ہونی چاہیے, اسلام کے لیے قربانی ہونی چاہیے. نوجوانوں, یہ دنیا کے اندر بیلٹ لگا کے, جوتے پہن کے, پرفیوم مار کے, انچٹ کر کے پھر لینا بہت آسان ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. یہ سارے کاموں کو ترک کرو, آؤ اسلام کی تبلیغ کے واسطے, آؤ اسلام کے واسطے. ذرا دیکھو نوجوانوں, ایک وہ نوجوان بھی تھا جو مکے کی گلیوں میں نکلتا اس کی خوشبو سونگھ کر پہچان لیتے. مصعب یہاں سے گزرا ہے. اللہ اکبر. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رئیس خاندان کے, لگژری لائف. نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہے نا, وہ فلم ایکٹر کو دیکھ لیے,
وہ ڈرامے باز کو دیکھ لیے, وہ یوٹیوبر کو دیکھ لیے, انہیں کیا پہنا, انہیں کیسے بالاں کاٹ لیا, انہیں کام بیٹھ کے کھا رہا, انہیں کیا کر رہا, انہیں کیسے کپڑے, ویسا لگژری لائف کے پیچھے بن بھاگ رہے ہیں. یہ مصعب بن عمیر ہے. لگژری لائف, ایسی لائف کہ ایک دفعہ جوتے پہن لیتے, پھر اتار دیتے, پھر نئے جوتے پہنتے, پھر اس کی باری نہیں آتی. ایسے کپڑے پہنتے مکے میں کوئی نہیں پہنتا. ناز و نخروں میں پہلے ہاں ایسی لگژری لائف مصعب بن عمیر کی. لیکن کانوں میں جب یہ نوجوان نوجوان جیسے ہی کانوں میں صدا آئی کہ ایک اللہ کی عبادت, محمد رسول اللہ کی اطاعت, نبی کریم کے پاس آئے اسلام قبول کرے. چپکے ہیں, خاموشی کے ساتھ اسلام آ گئے, مسلمان ہو گئے, معلوم نہیں. اچانک ایک مشرکان مکہ میں سے مشرک نے دیکھا اور جا کر مصعب بن عمیر کی والدہ کو بتایا تمہارا بچہ مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. آج تک وہ ماں ناز و نخروں میں رکھنے والی, اپنے بچے کی چھوٹی تکلیف بھی نہ سہنے والی, معلوم ہوا اسلام میں آیا ہے. آج سے سارے کے سارے مسائل بند, کھانا بند, کپڑا بند, ہاں ننگا بھوکا گھر میں قید کر کے رکھا گیا. کہا اگر چاہتا ہے تجھے لگژری لائف مل جائے, تو چاہتا ہے اچھے کپڑے تجھے مل جائے, تو چاہتا ہے اچھا کھانا تجھے مل جائے, اسلام چھوڑنا ہوگا. اللہ اکبر. وہ لوگوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی, اپنی لگژری لائف کی قربانی دی. اور آج میں ہوں, آج ہم ہیں کہ آج لگژری لائف کے لیے اسلام کی قربانی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. مارا پیٹا ظلم کیا نہیں اماں جان, آپ کی ممتا اپنی جگہ, آپ کی دولت اپنی جگہ, آپ کی چاہت, یہ سکون کی زندگی, عیش و آرام اپنی جگہ. اب جو کلمہ دل میں اترا ہے سانس کے ساتھ بھی نہیں نکل سکتا. اللہ اکبر. سانس کے ساتھ بھی نہیں نکل سکتا. نکال دیے گھر میں سے, نکال دیے, گھر در بدر کر دیے. ایک چھوٹی چادر اوڑھ کے نبی کریم کے پاس آئے. نبی کریم دیکھ کر رو رہے. اللہ اکبر. یہ وہ مصعب ہے جس کے لباس پر مکہ ناز کرتا تھا. آج یہ مصعب کو کپڑے جو ہے نا جسم چھپانے کپڑے نہیں, ہجرت کے لیے بھیجے. حبشہ کو جا کے آئے پہلے مصعب بن عمیر. یہ نوجوانی میں واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی نے دعوت و تبلیغ کی غرض سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دے کر کہاں بھیجا؟ مدینہ بھیجا. ہاں مدینے میں یثرب میں بھیجا, جا کے وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کرے مصعب بن عمیر. دیکھو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے, انسان کے پاس جو کوالٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے. اتنے صحابہ ہیں نا, بہت صحابہ تھے مکے کے اندر, اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا, لیکن نبی کریم نے یہ ریسپانسبلٹی کے لیے مصعب بن عمیر کو چنا. کیوں؟ آپ کی صلاحیت, آپ کی بات کرنے کا انداز, آپ کی تقریری صلاحیت, آپ کے سمجھانے کا انداز, آپ کے اخلاق, آپ کے عادات و اطوار ایسے کہ آگے والا آپ کی طرف مائل ہو جائے. کہا مصعب جاؤ تم وہ علاقے میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرو. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے سے عرصے میں نبی کی ہجرت سے پہلے ایسا دعوت کا کام کیا, ایسا تبلیغ کا کام کیا مدینے کی سرزمین پہ کہ انصار کے ہر گھر میں کم از کم ایک مسلمان ضرور تھا. اللہ اکبر. پورا گراؤنڈ بن گیا جانے سے پہلے نبی کریم, ہجرت سے پہلے. اسلام کے واسطے قربانی دینی ہوگی نوجوانوں. یہ دوسری ذمہ داری ہے تمہاری کہ اسلام کے کام کے لیے, اسلام کی اشاعت کے لیے, اسلام کی ترویج کے لیے آپ کو اور مجھ کو قربانی دینی ہوگی, اور دیں گے تو ہی آپ کا میرا بھلا ہوگا. فانصرونی تنصرکم. اللہ کہتا ہے تم دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ اکبر. ایک نوجوان ہے جس کو میں جانتا ہوں حیدرآباد کے اندر. وہ نوجوان ہمارے ساتھ اصلاحی کاموں میں, دعوتی کاموں کے اندر, سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر ہے. اس کے والد کال کیے مجھے ایک دن کہ ہمارا بچہ آپ کے ساتھ بہت رہ رہا ہے, بچے کی انجینئرنگ چل رہی ہے, آپ اس کو بولو کہ نہیں آنا ہے یہاں پر. میں نے کہا کہ میں نہیں بلا رہا ہوں, آپ کا بچہ آ رہا ہے, آپ کے بچے کی مرضی ہے, میری مرضی نہیں ہے, آپ کے بچے کی خواہش ہے. نہیں وہ پہلے ایئر میں دوسرے بچے کے مارکس زیادہ آئے, ہمارے بچے کا کم آئے, ایسا شکایت کرنے لگے. میں بچے کو سمجھایا دیکھو بھائی آپ کے والد کا فون آیا, آپ چاہے تو جا سکتے, مرضی آپ کی. بچہ بولا بھیا میری مرضی سے آ رہا ہوں, میں وہاں کا بھی حق ادا کروں یہاں کا بھی حق ادا کروں, ایسا نہیں کہ میں پڑھائی چھوڑ کے آ رہا ہوں. الحمدللہ تعجب ہے جو بچوں سے کمپیئر کر رہے تھے کہ وہ بچے خوب محنت کر رہے ہیں, ہاں وہ پورا ٹائم پڑھائی میں لگا رہے ہیں, یہ بچہ کچھ وقت اسلام کی واسطے لگا رہا, اس
کے مارکس پہلے ایئر میں کم ہیں، لیکن جب فائنل رزلٹس آئے، جب بی ٹیک آئے، الحمدللہ وہ رزلٹ آنے کے بعد یہ جو دین کی خدمت کرنے والا بچہ تھا فرسٹ پوزیشن آیا پورے کالج میں، ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن پہ۔ تم دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم دین کے واسطے وقت نکالو، اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب چھوڑ دے کے ادھر آ جاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں بیلنس کرو دونوں طرف، دنیاوی تعلیم، کالج، اماں بابا کی خدمت، گھر کا کام کاج یہ بھی رکھو، ساتھ میں مسجد کی خدمت، علماء کی خدمت، پروگرامز، دعوت، تبلیغ یہ بھی ساتھ میں رہو۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے ہماری۔ اسی طریقے سے ایک اور ذمہ داری کیا ہے دیکھو ہماری، ہم اسلام کا دفاع کرنے والے بننا ہے، اسلام کا دفاع کرنے والے بننا ہے۔ یہ نوجوانوں کی بڑی فہرست ہے اسلام کے دفاع کرنے والوں کے اندر۔ خالد بن ولید کو اٹھاؤ، نوجوان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاؤ، خیبر کے موقع پر جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا گیا؟ ہاں، حضرت علی کے ہاتھ میں، نوجوان ہے۔ اسلام کا دفاع کرنا آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ کہیں پر اسلام ٹرول ہو رہا، آج کل ہم بھی بھیجا رہے نا بھائی، ماڈرنزم کے نام پہ اونچے کپڑے پہننا کہنے پہننا، داڑھی کتنی رکھنا، کٹ مار کے رکھنا، کیا کپڑے کیسا پہننا، اسلام کے مطابق کپڑے پہنیں گے تو آؤٹ ڈیٹڈ لگیں گے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ یہاں پر آپ کو بتانا ہے میرے لیے اسلام میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں عزت ہے، اسلام پر عمل کرنے میں عزت ہے، یہ پیغام دینا ہے نوجوانوں۔ آج کلچر کیا ہو گیا ہے، کالجوں کا کلچر کیا ہے دیکھو آپ، ناچنے گانے کے اڈے ہو گئے بھائی، برا نہ مانو میری بات کا۔ ہمارے بچوں کو، مسلمان بچوں کو اینول فنکشن میں نچا رہے ہیں، وہاں پر ماں باپ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اعوذ باللہ۔ ہاں، ہمارے بچے ناچنے کی واسطے جا رہے ہیں اسکول کو، ہمارے بچے گانے گانے کی واسطے اسکول کو جا رہے ہیں، ہمارے بچے اسکول، ہم بچوں کو کیوں بھیج رہے ہیں اسکول کو؟ بچے وہاں تعلیم حاصل کرے، ادب اخلاق سیکھے، زندگی کو، وہ الٹا ہو گیا سارا۔ جب سے کالج کو جا رہی، اما بابا کی بات نہیں سن رہا ابھی، جب سے کالج کو جا رہا سگریٹ پینا شروع کر دیا، جب سے کالج کو جا رہا بیکار کے جو ہے نا عادتوں میں ملوث ہو۔ بھائی کہاں کیا؟ یاد رکھو، اگر اپنے بچوں کو تم اسلام کے دفاع کے لیے تبلیغ کے کاموں میں مسجد سے جوڑ کے رکھو گے، بہت کم چانس ہے کہ آپ کا بچہ گمراہ ہوگا انشاءاللہ، بہت کم چانسز ہے۔ اچھے ماحول میں رہے گا، اچھی صحبت میں رہے گا۔ غرض کی باتیں بہت ہے، اسامہ بن زید کا واقعہ سنانا چاہتا تھا لیکن وقت ہو چلا ہے۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ ابو جہل کو قتل کرنے والے نوجوان۔ دفاع کرنا ہے ہم کو، رسول کا دفاع، اسلام کا دفاع، جب جب موقع ہے ضرور دفاع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو ہے نا ذمہ داری ہماری کیا ہے دیکھو آپ، اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے واسطے خرچ کرنا ہے۔ آپ کے اندر جو اللہ صلاحیتیں دیا ہے وہ صلاحیت کس کے لیے لگنا ہے؟ اسلام کے واسطے لگنا ہے۔ اگر آپ کو ڈیزائن کرنے آتا کمپیوٹر پر بیٹھ کے روز قرآن کی آیت، روز قرآن حدیث، یا مسجد کا ایک پوسٹر، جمعے کے خطبے کا، پروگرام کا، جو بھی اسلامی تعلیمات ہے وہ ڈیزائن کر کے آپ بھیجنا ہے۔ آپ کو ویڈیو بنانے آتا ہے، آپ کے پاس جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت اسلام کے واسطے خرچ کرنا ہے آپ۔ اسی طریقے سے جدید مسائل دور حاضر کے اندر کیا چل رہا، نوجوان اس پر نظر رکھنا ہے۔ کیا ضرورت ہے اسلام کے اندر، یہ دور کے اندر اسلام کی خدمت اور کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی بلا کر بولے، دیکھو اسامہ، عبرانی زبان ہم میں سے کسی کو نہیں آتی، ابھی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں عبرانی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے، کیا آپ سیکھ لیتے؟ ہم آئلٹس کرتے، کہاں پر؟ انگلش سیکھنے کے واسطے، پیسہ کمانا ہے، وہ ایڈمیشن ہونا ہے، زبان اس واسطے سیکھ رہے ہیں، یا زبان کی بات چل رہی، کیا بولے؟ اسامہ ہمیں عبرانی زبان کی ضرورت ہے دعوت و تبلیغ میں، کیا آپ سیکھ لیتے؟ یا رسول اللہ بالکل، جاؤ سیکھ لے کے آؤ۔ چلے گئے، 15 دن میں واپس آ گئے، اللہ اکبر۔ کتنے دن میں؟ 15۔ کیا ہوا اسامہ؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، 15 دن میں عبرانی زبان سیکھ کے آ گئے، اللہ اکبر۔ بولو کیا کام کرنا ہے، اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ہونا ہے ہمارے کو، یہ جذبہ ہونا ہے اسلام کے واسطے، یہ بہت خاص بات ہے میرے بھائیوں۔ اور نوجوانوں، تمہاری ذمہ داری ہے اچھی صحبت اختیار کرو، بری صحبتوں سے بچ کر رہو۔ ہاں، اچھی صحبت بہت، اللہ کے نبی نے کہا اچھی صحبت کی مثال عطر والے کی ہے، بری صحبت کی مثال بھٹی والے کی ہے۔ تم بھٹے والے کے پاس بیٹھو گے، دھول گرد دھواں ملے گا، کیا ملے گا؟ تم عطر والے سے دوستی کرو گے، اس سے لینا ہو تو خریدنا ہو تو عطر خریدو گے، وہ دینا ہوگا تحفے میں، عطر تحفے میں دے گا، کچھ نہیں ہوگا لینے دینا، ساتھ بیٹھو گے، اس کی خوشبو کم از کم تم سن سکو گے۔ اچھے لوگوں کی صحبت،
ہاں جو اللہ سے دور کرتا ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہے، جو مسجد سے دور کرتا ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہے، جو گناہوں کی طرف ارے آج یہ خود کرے تو کیا ہوتا بولنے والا تمہارا دوست نہیں، تمہارا دشمن ہے، تمہاری آخرت تباہ کرنے والا ہے۔ غرض کہ میرے بھائیوں، چند ایک نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ ماشاءاللہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ کریم نگر کے اندر ماشاءاللہ نوجوانوں کی ایک ٹیم ایسی جو اسلام کی خدمت کرنے کے لیے پروگرامز میں، رفاہی کاموں کے اندر، سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر، یہ خطبے میں سننے والے جتنے لوگ ہیں نوجوانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں آؤ شامل ہو یہ ٹیم کے اندر، آؤ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو یہاں پر، آؤ اسلام کی خدمت کا موقع ہے، آؤ امت کی خدمت کا موقع ہے، آؤ بیواؤں کی خدمت مل کر کریں گے انشاءاللہ، آؤ یتیموں کی خدمت مل کر کریں گے انشاءاللہ، آؤ تبلیغ دعوت کا اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں انشاءاللہ مل کر ہم کام کریں گے۔ ہم دعوت دیتے ہیں نوجوانوں اپنی جوانیوں کو اسلام کے اندر خرچ کرو، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ میں بڑوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس پر ابھاریں کہ آپ کے بچے اچھے کاموں میں، اسلام کے کاموں میں، اسلامی ایکٹیویٹیز میں، سوشل ایکٹیویٹیز میں، مسجد کی خدمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے بنے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق سچ کہی گئی اللہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان تمام مسلمانوں کی تو مدد فرما، اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان میں مساجد کی حفاظت فرما، ہندوستان میں مدارس کی حفاظت فرما، ہندوستان میں علماء کی حفاظت فرما۔ اللہ تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے، ہندوستان میں ہر مسلمان کی عزت کی، مال کی، جان کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔